ویل ڈرینڈ سوئل ہونی چاہیے. یہ آپ کو بیٹا پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی مکئی کی کاشت ہوتی ہے وہاں پہ اس فیلڈ میں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں پانی جمع ہو جائے گا تو یہ اس کی کاشت خراب ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ویل ڈرینڈ سوئل چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو ٹمپریچر اس کے لیے چاہیے وہ 20 سے 27 ڈگری کا ہونا لازمی ہے. تو اس کی کاشت کس لیے ہے؟ یہ ہم فوڈ کے لیے بھی اور فوڈر کے لیے بھی، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے ہم اس کی کاشت کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو یہ ہے یہ خریف کراپ ہے، تو کئی اس کا ربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے. اس کے بعد ہے میز کے بعد آتا ہے اور ایک اس کو ہم پلسز کہتے ہیں. یہ پلسز جو بنتے ہیں یہ ڈرائی ہوتی ہے، یہ بھی پلسز وہاں پہ ہی ان کی کاشت زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ ویل ڈرینڈ سوئل ہو. اور یہ سوئل بھی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ بھی فرٹائل سوئل ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بھی مطلب پھر اس میں پلسز میں ہم بہت ساری استعمال کرتے ہیں، گرام ہے، پیز ہے، مسور ہے، مونگ ہے، دوسری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا اس میں آتی ہے، پلسز میں آتی ہے. تو گروئنگ ایریاز اس کے لیے ہے وہ مدھیہ پردیش ہے، اتر پردیش ہے، راجستھان ہے، مہاراشٹر، کرناٹکا. اس کے لیے جو ٹمپریچر چاہیے یہ سیزن وہ گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے گرمی زیادہ ہونی چاہیے. تو 25 سے 30 ڈگری ٹمپریچر کا ہونا لازمی ہے. رین فال بھی کبھی کبھی اس کے لیے لازمی ہے 25 سے 75، یعنی اتنا نہیں جتنا ہمیں رائس کے لیے، رائس کلٹیویشن کے لیے دوسری، لیکن ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کو یہاں پہ پتہ ہے اس سال یہاں پہ نا وہ خشک سالی کا سیزن زیادہ ہوا، تو اس وجہ سے نا یہاں پہ بارش نہیں ہوئی. تو جو خشک فصل ہمارا تھا، جو یہ پلسز تھے وہ نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ یہ کوئی ایک ٹائم ان کا ایسا آتا ہے جہاں پہ بارش کا ہونا لازمی ہوتا ہے. تو جب بارش نہیں پڑتی ہے تو اس کا وہ نہیں پک جاتا ہے، بیج نہیں پک جاتا ہے، دوسری چیزیں نہیں ٹھیک طرح سے گرو کرتے ہیں. تو اس لیے ان پلسز کے لیے بھی بارش کا ہونا، اگر یہ خشک فصل ہی ہے لیکن تب بھی نا اس کے لیے کیا لازمی ہے؟ یہی بارش کا ہونا لازمی ہے. تو رین فال 25 سینٹی میٹر سے 75 سینٹی میٹر کا ہونا لازمی ہے، اور وقت وقت پہ بارش بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. تو اس سے اس کی کاشت اچھی ہو جاتی ہے، دوسری چیزیں بھی. اور اس کے بعد نا اس میں شوگر کے مطلب فوڈ کراپس میں آتے ہیں. فوڈ کراپس میں کیا کیا آتا ہے؟ شوگر کین آتا ہے، آئل سیڈ آتا ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں. اسی شوگر کین کے لیے ٹمپریچر کا، شوگر کین اس کی کاشت زبردست ہندوستان میں ہوتی ہے، بہت ساری اسٹیٹوں میں ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ٹمپریچر کا ہونا لازمی ہے. 21 سے لے کے 27 ڈگری سے اوپر ہونا چاہیے. اور رین فال بھی اس کے لیے کافی ہونی چاہیے، 75 سینٹی میٹر سے 100 سینٹی میٹر اینولی رین فال ہونی چاہیے. اس میں لیبرس آپ کو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، سوئنگ کے وقت بھی اور ہارویسٹنگ کے وقت بھی اس میں لیبر پروڈکٹ زیادہ آپ کو استعمال ہوتا ہے. تو سورس اس کا یہ ہے کہ اس سے آپ کو مطلب شوگر وغیرہ یہ چیزیں ساری بن جاتی ہے. یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹراپیکل ایز ویل ایز سب ٹراپیکل کراپ اس کو ہم کہتے ہیں. یہ ہندوستان، برازیل کے بعد ہندوستان میں دوسرا نمبر اس کا آتا ہے. اتنا یہاں پہ نکلتا ہے، اتنا اس کی کاشت ہوتی ہے. تو گروئنگ ریجنز اس کے جو ہوتے ہیں وہ اتر پردیش، مہاراشٹر، کرناٹکا، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، بہار، پنجاب، ہریانہ، یہاں پہ ان کی کاشت ہوتی ہے. اسی طرح سے آئل سیڈ آتے ہیں، گوگل چھوڑنا گوگل تو آئل سیڈس وہ بیچز کا ہم یہ بناتے ہیں. یہ کیا نام ہے اس کا؟ یہ آئل جیسے کہ گراؤنڈ نٹ ہے، مسٹرڈ ہے، کوکونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب آئل سیڈس میں آتے ہیں. تو مین آئل سیڈس آر گراؤنڈ نٹ، مسٹرڈ، کوکونٹ، یہ ہے سویابین. یہ چیزیں ہیں جو ہم لاسٹ میں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کو پھر تیل کی صورت میں یہ ہمیں پروڈکشن دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں نا یہ ہوتا ہے، یہ آئل سیڈس کبھی یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ربی کراپس ہوتے ہیں. تو کئی اس کا خریف کراپ بھی ہوتا ہے. تو خریف اور ربی، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ خریف کراپس ان نارتھ اینڈ ربی کراپس ان ساؤتھ میں یہ ربی کراپ ہے لیکن نارتھ میں یہ خریف کراپ ہے. تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس کی رین فال ہونی چاہیے، یہ جو اس کے لیے یہ زمین ہونی چاہیے وہ فرٹائل ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اس کا سب سے زیادہ کاشت جو ہوتی ہے وہ آندھرا پردیش میں ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی یہ ہم کوکنگ آئٹمز میں وغیرہ میں استعمال، سوپ میں، کاسمیٹکس میں
وغیرہ چیزوں میں یہ آئل سیڈس ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے آج اتنا ہی، باقی والسلام۔